اس لیے اس امت کو، اس قوم کو جو سب سے پہلا سبق دیا گیا تھا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان خریدنے بیچنے کے تعلق سے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ پیسہ تو کما سکتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی مالداری کا کسی نے صحیح لکھا تھا کہ اندازہ اگر لگانا ہو تو ان کے ولیموں کو دیکھو، ان کی شادیوں کو دیکھو، اور مسلمانوں کی بدحالی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی تعلیم کو دیکھو کہ اس اونٹ کے اندر وہ چیز ہے جو اور جانوروں میں نہیں۔ اور جانوروں میں کیا ہے؟ وٹامن لینے کے لیے اور جانور پودے کھاتے ہیں، اونٹ وٹامن لیتا نہیں، خود بناتا ہے۔ لیکن آپ کے یہاں اگر امام صاحب چلا جائے تو جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کو دوسرے گاؤں سے لانا پڑے گا، وہ بھی کسی امامی کو لے کے آئیں گے، گاؤں کا فرد نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی آپ نے اور جس طرف اشارہ فرمایا وہ علم تھا۔ اس زمانے میں 1000 قسم کی برائیاں موجود تھی، ساری برائیاں موجود تھی، اخلاقی، معاشرتی، ہر عبادتی، ہر طریقے سے برائیاں موجود تھی۔ ان تمام کی تمام قسموں میں اور برائیوں میں کسی بھی برائی کو ختم کرنے کا حکم نافذ نہیں فرمایا، کسی کا قاعدہ اور قانون بیان نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے اس ماحول میں جس چیز کو آپ نے نافذ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ انسان کو علم سے جوڑا کہ جب تک انسان علم نہیں حاصل کر سکتا، جب تک انسان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوگا وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ جب انسان کے اندر علم نہیں ہوگا تو عبادت صحیح نہیں ہوگی، عبادت تو بعد میں، پہلے وہ خدا کی معرفت کو نہیں سمجھ پائے گا، خدا کو نہیں سمجھ پائے گا۔ تو جب اس کے پاس علم ہوگا وہ خدا کو بھی سمجھے گا، پھر اس کے بعد ان کے بتائے ہوئے احکام کو بھی سمجھے گا۔ علم ہوگا تو عبادت بھی درست ہوگی، علم ہوگا تو معاشرت بھی درست ہوگی، علم ہوگا تو پھر معاملات بھی درست ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر ساری چیزیں بس یوں ہی رسم اور رواج کے تحت چلتی رہیں گی۔ اس لیے اس امت کو، اس قوم کو جو سب سے پہلا سبق دیا گیا تھا وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ علم حاصل کرو، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور اس علم کا فائدہ اس وقت میں دکھا کہ ساری دنیا سے جہاں جہاں صحابہ کرام گئے، قرآن کی حقیقت کو سمجھا، رسول اللہ کے فرمان کو سمجھا، تو جہاں جہاں گئے وہاں سے عبادت کے رسم و رواج کو ختم کر دیا، معاملات کے رسم و رواج کو ختم فرما دیا، معاشرت کے رسم و رواج کو ختم کر دیا، اور وہ چیزیں نافذ کی گئی جو حقیقت تھی اور صحیح تھی۔ لیکن یہ اس وقت جب کہ علم ہو، جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کی جانکاری ہوتی ہے۔ علم کا مطلب ہی ہوتا ہے جاننا۔ پڑھائی کہتے ہیں نہ جانی ہوئی چیز کو جاننا، نہ جانی ہوئی چیز کو جاننے کا نام پڑھائی ہے۔ اب جب کتاب کوئی کھولے گا، 2 گھنٹہ پڑھے گا تو اب یہ دیکھے گا کہ اس میں سے ہم نے کیا کیا حاصل کی ہیں۔ اگر اس میں سے ہم نے کچھ حاصل کیا تب تو ہم نے پڑھا، اور اگر نہیں تو بس سرسری نگاہ سے پڑھ لیا پھر بند کر دیا، تو جیسے پہلے ہم جاہل تھے ابھی بھی جاہل ہیں، ہم نے اس کتاب سے کچھ نہیں لیا۔ تو اس کو پڑھائی نہیں کہتے، پڑھائی کہتے ہیں نہ جانی ہوئی چیز کو جاننے کا نام پڑھائی ہے، جان لینے کا نام علم ہے۔ تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی، سب سے پہلے اس قوم کو، اس امت کو جو جوڑا گیا تھا وہ اس وجہ سے، وہ اس چیز سے کہ علم سے جوڑا گیا تھا۔ لیکن یہ امت سب سے زیادہ دور آئے جس چیز سے ہے وہ علم سے ہی ہے، وہ علم سے ہی دور ہے۔ اسی وجہ سے اس امت کو ہر جگہ پر ٹھوکریں لگتی ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں علم کی فضیلت پر دلیل ہیں، احادیث نبوی کی بہت سارے ٹکڑے علم کی فضیلت پر دلیل ہیں کہ جب تک انسان پڑھے گا نہیں وہ کچھ کرے گا نہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہو سکتا۔ بزنس کرنا ہے، بزنس کے تعلق سے پڑھنا ہے،
احکام کتاب البیوع نازل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان خریدنے بیچنے کے تعلق سے ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی دوسرا کام کرنا ہے، ملازمت کرنی ہے یا حکومت کرنی ہے، فیکٹریاں چلانی ہے، ساری چیزیں کرنا ہے، تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ یہ تمام کے تمام علوم اس کے اندر سکھائے گئے، بتائے گئے، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو جانیں گے کیسے؟ ہم نے بہت پڑھ لیا تو میٹرک تک پڑھ لیا تو سبحان اللہ، دھکا دھکی مار کر کے انٹر کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ ایک پاسپورٹ بنوانا ہے، باہر جانا ہے، کچھ کما وما کر کے لانا ہے، اور اس کے بعد جہاں کے تھے بس وہیں کے رہ گئے، جہاں سے چلے تھے وہاں بھی باقی نہیں رہے، وہاں سے اور نیچے اتر گئے۔ جب تک پڑھائی پر فوکس نہیں ہوگی انسان ترقی کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ پیسہ تو کما سکتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے علم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے بڑے بڑے لوگ ایسے جن کو اپنا دستخط بھی صحیح سے نہیں کرنے آتا، لیکن وہ کئی فیکٹریوں کے مالک ہیں، اور کتنے لوگ ان کے یہاں ملازمت کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنا سگنیچر تک نہیں کرنے آتا، دستخط تک وہ نہیں کر سکتے۔ تو پیسہ کمانے کے لیے علم ضروری نہیں، لیکن انسانیت آنے کے لیے، انسان بننے کے لیے علم ضروری ہے، اس کو صحیح چلانے کے لیے علم ضروری ہے۔ جب تک وہ چیز صحیح طور پر معلوم نہ ہوگی اس وقت تک وہ صحیح طریقے سے اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم کی تو بہت سے آیات ان کی فضیلت پر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سارے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروا دیا گیا، کس بنیاد پر؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ علم ہی کی بنیاد پر تھا کہ سارے فرشتوں کو جھکا دیا گیا، اور اسی وجہ سے ابلیس وہاں سے مردود ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کو ہٹا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ علم ایک وسیع معنی میں، لیکن ہمارے یہاں علم کی تقسیم ہو گئی، ایک علم کو ہم کہتے ہیں دنیاوی علم، اور ایک علم کو کہتے ہیں اخروی علم۔ یہ تقسیم علم کی کس نے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما۔ نفع بخش علم، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو، لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اس کے اندر دینی علم اور دنیاوی علم مقصود نہیں ہے، ایسا علم ہو جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو۔ ہم نے اس کی تقسیم کر دی، ایک دنیاوی علم ہو گیا، ایک اخروی علم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا جنہوں نے دنیاوی علم سے سیکھا وہ اخروی علم سے دور رہ گئے، اور جنہوں نے اخروی علم سے سیکھا وہ دنیاوی علم سے دور رہ گئے، کیونکہ ہم نے اس کی لائنیں بانٹ دی، پڑھائی کے طریقے بانٹ دیے۔ 16ویں صدی سے پہلے تک مسلمانوں کا ہر چیز کے اندر ایک دبدبہ تھا، چاہے وہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، جس میدان میں بھی مسلمان گئے ہیں، ہر میدان کو وجود بخشا ہے مسلمانوں نے، ہر میدان کو مضبوط کیا ہے مسلمانوں نے۔ اب 16ویں صدی سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، مسلمان نے ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا ہے، اور آج جو یورپ اور امریکہ اور دنیا کے اندر جو یہ بات ہے کہ آج ترقی انسان نے کی ہے اور دنیا نے جو ترقی کی ہے یہ امریکہ اور یورپ کی دین ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ کیوں؟ یہ خود امریکہ اور یورپ والوں نے بغداد، قاہرہ کی یونیورسٹیوں سے جا کر کے علم حاصل کیا ہے، اور یہ تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کی چیزیں یہ ان لوگوں سے حاصل کی ہے۔ اور ہمیں یہ کہنے دیجئے کہ اگر اسلام نہ آتا تو اس دنیا کو ترقی، سائنس کی ترقی کے وجود کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی،
آبجیکٹ آف ورشپ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ماتھا ٹکے گا تو صرف اس کے سامنے ٹکے گا۔ جب یہ ایک تصور دے دیا گیا، جب یہ خیال پیدا کر دیا گیا، لوگوں کو جب یہ چیزیں بتا دی گئی، تو پھر بعد میں یہ چیزیں بتائی گئی کہ جب عبادت صرف اللہ کی ہوگی تو اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں تحقیق کی چیزیں ہیں، تفتیش کی چیزیں ہیں، آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن ہے۔ توہم پرستی اس زمانے میں تھی، کوئی سورج کو پوج رہا، کوئی ستارے کو پوج رہا، کوئی کسی چیز کو پوج رہا۔ یہ اسلام نے یہ چیز آ کر کے بتائی ہے، یہ پوجنے کی چیز نہیں، یہ تحقیق کی چیز ہے۔ اور سائنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ سائنس پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے پوشیدہ رازوں کو کھولتا ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے لوگ آباد ہیں، لوگ ہزاروں برسوں سے اس روئے زمین پر آباد ہیں۔ پانی بھی ہے اور پانی کا استعمال ہمیشہ انسان کرتا ہوا آیا ہے۔ سائنس نے یہ بتایا کہ اس پانی کے اندر 2 حصہ ہائیڈروجن، 1 حصہ آکسیجن مل کر کے یہ بنا ہے۔ سائنس نے یہ بتایا کہ پانی اس طریقے سے مل کر کے بنا، پانی کو اس نے نہیں بنایا، سورج کو اس نے نہیں بنایا، چاند کو اس نے نہیں بنایا۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان کا کتنا فاصلہ ہے، بادل کس طریقے سے پانی برساتا ہے، وہ کس طریقے سے تیار کرتا ہے، وہ دور کی کتنی دوری تک کیا کرتا ہے، یہ چیزیں وہ بتاتا ہے، ان چیزوں کو بناتا نہیں۔ اسی وجہ سے جب انسان اپنی کھلی عقلوں سے سائنس کے اندر غور کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے۔ اور کتنے غیر مسلم سائنسداں ایسے ہیں جو اسلام قبول کر لیے، پھر اس کا ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے اور خدا کی معرفت میں ڈوبتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے کہا زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر غور کرو، یتفکرون، اس کے اندر غور و فکر کرو۔ سائنس کا یہی تو نتیجہ ہے کہ اس کے اندر غور کیا جاتا ہے، اس کے اندر کھوجا جاتا ہے، اس کے اندر ڈوبا جاتا ہے اور ان کے پوشیدہ رازوں کو نکال کر کے سامنے لایا جاتا ہے۔ دنیا نے اس طریقے سے اس علوم کو پیش کیا، جس طریقے سے لگا کہ مسلمانوں کا اور اسلام کا ان علوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے ان چیزوں کو بنایا، یہ امریکہ اور یورپ کا کہنا۔ تخلیق کائنات پر اگر ہم بات کریں تو سائنس کا کیا نظریہ ہے کہ کائنات وجود میں کیسے آئی؟ اس کا نظریہ ہے بگ بینگ کا، کہ یہ چیز ایک دم سے پھٹی اور وجود میں آ گئی۔ ہم تھوڑا قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں۔ اولم یروا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ زمین اور آسمان، کافروں سے بتا دو، کہہ دو کہ وہ دیکھتے نہیں کیا، انہیں سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو الگ کر دیا، ہم نے اس کو پھاڑ دیا، ہم نے اس کو جدا کر دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہر چیز جو زندہ چیز ہے ہم اس کو پانی سے بناتے ہیں۔ یہی تو نظریہ ہے اس کا، سائنس کا۔ آخر یہ وہیں تک جا کر کے پہنچا جہاں سے اسلام نے 1400 سال پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ یہ چیزیں ہیں، اور وہاں تک جا کر کے سائنس اپنا سر ٹیک دیا۔ اسلام سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ اگر ہم بات کریں کہ آسمانوں کی، زمینوں کی، یا پھر اسی طریقے سے پرندوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو، پرندوں کو بنایا ہے، اور پھر چونکہ وہ اڑتا ہے تو اگر اس کا بدن کو اللہ بھاری بنا دے تو وہ اڑ نہیں سکتا، ان کے ہڈی کو اگر بھاری بنا دے وہ اڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن، ان کے سروں پر جو پرندے اڑتے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں یہ کس طریقے سے ہیں؟ یہ اپنے پروں کو پھیلائے رہتے ہیں، یہ سکڑے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کے اوپر قبضہ کس نے دیا ہے اور ان کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسا آپ کی سائنس بھی جا کر کے وہیں پہنچی ہے کہ ان پرندوں کے اندر وہ آکسیجن ڈالے گئے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہلکے پھلکے بنائے گئے ہیں کہ یہ دور تک یہ اڑ سکتے ہیں جہاں تک ان کی ہمت ہو سکتی ہے۔
قرآن نے اگر کسی چیز کی مثال دی ہے، اونٹ کی مثال دی، کہا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اونٹ کو دیکھتے نہیں کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سائنسدانوں نے مان لیا کہ قرآن نے اونٹ کی مثال دی ہے تو ضرور اونٹ کے اندر کچھ ہے، اور آپ دیکھ لیجئے انہوں نے یہ کہا کہ اس اونٹ کے اندر وہ چیز ہے جو اور جانوروں میں نہیں۔ اور جانوروں میں کیا ہے؟ وٹامن لینے کے لیے اور جانور پودے کھاتے ہیں، اونٹ وٹامن لیتا نہیں، خود بناتا ہے۔ اونٹ وٹامن لیتا نہیں، خود بناتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قوت رکھی ہے کہ اگر ہفتہ بھر بھی اگر وہ کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں اس کو کھانے اور پینے کے لیے چیزیں نہ ملے تو پھر وہ اپنی چربی کے ذریعے سے کھا کر کے وہ زندہ رہ جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی مثال کیوں دی؟ اس پر انہوں نے غور کیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس چیز میں آگے بڑھے، اور ان تمام چیزوں کا جو خالق ہے، ان تمام چیزوں کو جو وجود میں لانے والا ہے، یہ اسلام ہے اور مسلمانوں کے مصنفین، مفکرین اور داعیین ہیں۔ یہ اندلس کی یونیورسٹیوں میں، قاہرہ کی یونیورسٹیوں میں، بغداد کی یونیورسٹیوں میں جا جا کر علوم کو حاصل کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد آج بھی اسلامی مخطوطات تقریباً 2.5 لاکھ کے تقریباً کتابیں موجود ہیں، سب کی سب عربی زبانوں میں۔ ان کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کر کر کے سیکھا، ترجمہ ان کا دوسری زبانوں میں کرایا گیا، اور پھر مسلمان جس کے ہاتھ میں یہ علوم تھے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی ترقی کا لوہا ساری دنیا سے منوا لیا تھا، علوم کا لوہا منوا لیا تھا، انہوں نے اس چیز کو ایسے چھوڑ دیا کہ آج دنیا والوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بھی سائنس سیکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا یہی جانتی ہے کہ یورپ اور امریکہ نے ترقی کی ہے، اور دنیا یہی جانتی ہے کہ یہ علوم سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایسے اس علوم کو چھوڑ دیا، ایسے چھوڑ دیا جیسے اس علوم کا حاصل کرنا ہمارے لیے گناہ ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ قرآن نے صنعت اور حرفت کے تعلق سے، قرآن نے پیشہ گیری کے تعلق سے، اور قرآن نے سائنس کے تعلق سے کن کن اشارات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کس کس دور میں مسلم سائنسدانوں نے اپنا اپنا لوہا منوایا ہے، اور یہ لوگ کہاں کہاں سے اٹھ کر کے ہم سے لے کر کے علوم آئے ہیں۔ نتیجہ یہ، ہم نے اپنے تاریخ کو نہیں پڑھا، ہم نے اپنے علوم کو نہیں پڑھا، ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں پڑھا، اس وجہ سے آج تک ہم کو ایسا لگتا ہے یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں سب کی زبان پر یہی رہا ہوگا، اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہی رہا ہوگا کہ مسلمانوں سے سائنس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس ہندوستان کے اندر جو بدقسمتی چھائی، خاص طور سے اس پورے ایشیا کے اندر، وہ بدقسمتی اصل یہ تھی کہ جب انگریز کا ناپاک قدم اس پر پڑا اور اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو مٹانے کی جو کوششیں کی، اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے اس نے مدارس اور مکاتب اور علماء کو نشانہ بنایا، تو اس وجہ سے بنایا کہ جب تک مدارس کو نہ توڑ دیا جائے، جب تک علماء کو لوگوں سے ہٹا نہ دیا جائے، جب تک ان چیزوں کو ہٹا نہ دیا جائے، قرآن سے ان کا تعلق باقی رہے گا، قرآن سے ان کو راستہ ملتا رہے گا، اس وقت تک ہم ان پر فتح یاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کو قرآن سے ہٹا دیا جائے، اور ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ مولوی کو بدنام کر دیا جائے۔ جب مولوی پر اعتماد نہیں رہے گا تو پھر یہ بات کس کی مانیں گے؟ علماء سے اس کو توڑ دیا جائے، قرآن سے علماء کو توڑ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے اس کو ایمان سے بے دخل کر دیا جائے۔ یہ مسلمان نام کے تو رہے، اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ جب ایسے حالات ہندوستان پر پڑنے شروع ہوئے تو اس وقت میں علماء نے یہ کیا تھا کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے ایمان سب سے ضروری چیز ہے، سائنس ہمارے لیے اتنی ضروری چیز نہیں ہے، ٹیکنالوجی سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے ایمان ہے، سائنس سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے ایمان ہے، صنعت اور حرفت سے زیادہ ضروری چیز ہمارے لیے ایمان ہے، کیونکہ ہم ایمان والے رہیں گے تو پھر ہم کامیاب رہیں گے، ایمان والے نہیں رہیں گے تو پھر کامیاب نہیں رہ سکتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس وقت کے علماء نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ دو، کم سے کم ایسا کورس تیار کیا جائے، ایسا نصاب تیار کیا جائے کہ ہمارا ایمان کم سے کم محفوظ
محفوظ رہ سکے، قرآن کی صحیح تشریحات محفوظ رہ سکے، احادیث کا صحیح مطلب محفوظ رہ سکے، مسائل فقہیہ صحیح طریقے سے باقی رہ سکے۔ اس وجہ سے ایسا کورس تیار کیا گیا، اور وہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کورس پر ہم ایسے جم گئے کہ پھر دوبارہ وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور پھر دھیرے دھیرے ایک ایسا سلسلہ چل پڑا کہ ایک اسکول کی طرف چل پڑے اور ایک مدرسے کی طرف چل پڑے، اور وہ فاصلہ اور دوریاں ہو گئی کہ مدرسے والے نے اسکول علوم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا اور اسکول والے نے مدرسے کے علوم کو حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ پڑھانے سے بڑھ کر آپ کچھ اپنے بچوں کو تحفہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو چاہیے کہ ہمارے بچے کامیاب بن سکتے ہیں تو اس کے لیے پڑھائیں، اب پیسے سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ مسلمانوں کی مالداری کا کسی نے صحیح لکھا تھا کہ اندازہ اگر لگانا ہو تو ان کے ولیموں کو دیکھو، ان کی شادیوں کو دیکھو، اور مسلمانوں کی بدحالی کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی تعلیم کو دیکھو۔ تعلیم پر ان کے 150 خرچ نہیں ہوتے، لیکن ولیمہ اور شادیوں میں لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں۔ اس ذہنیت کو بدلیے کہ ہم کو پیسے نہیں دیکھنے ہیں، اپنے بچوں کو علم حاصل کروانا ہے۔ ہم کو پیسے نہیں دیکھنے، اپنے بچوں کو ہنرمند بنانا ہے۔ ہم کو پیسے نہیں دیکھنے، اپنے بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ دنیا کے سامنے وہ ٹھوک کر کے کہہ سکے کہ ان علوم کے مالک ہم ہیں، ان علوم کے مالک کل بھی ہم تھے اور آج بھی ہم تم کو یہ علوم سکھائیں گے۔ معاشی اعتبار سے، مالیاتی اعتبار سے آپ کا علاقہ بہت بہتر ہے ہمارے علاقوں سے، خاص طور سے ہمارے گاؤں سے۔ ہمارے گاؤں میں آپ کو پورے گاؤں میں ایک گھر بھی 2 منزلہ نہیں ملے گا۔ میں اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، ایک گھر بھی 2 منزلہ نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں تو ہر گھر تقریباً 2 منزلہ ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے گاؤں میں آپ تھوڑا سا گھوم کر کے دیکھ لیجئے گا، 30 حافظ قرآن ہیں، 200 سے 250 گھر ہے، 30 حافظ قرآن ہے اور عالم ہے، 15 عالم ہے اس کے اندر اور 30 حافظ قرآن ہے۔ ہمارے گاؤں میں کبھی اس چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہ تراویح کون پڑھائے گا، مارا ماری ہوتا ہے، ہم پڑھائیں گے تو ہم پڑھائیں گے۔ لیکن آپ کے یہاں اگر امام صاحب چلا جائے تو جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کو دوسرے گاؤں سے لانا پڑے گا، وہ بھی کسی امامی کو لے کے آئیں گے، گاؤں کا فرد نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے ذہن کو علم والا ذہن بنائیں۔ ساتھ میں ایک اور اعلان بھی کر دوں، خاص طور سے اپنے بچوں کو اردو لائن سے ضرور جوڑے رکھیں، اردو لائن سے، اور اگر نوکری کروانا ہے تو اور زیادہ جوڑے رکھیں۔ دنیا کے اندر 2800 زبانیں چلتی ہے، 2800 زبانیں دنیا کے اندر چلتی ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر اسلام کا حصہ کسی زبان کو ملا ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ اردو زبان میں ہی سب سے زیادہ قرآن اور مسئلے کا ترجمہ ہوا ہے، تو دونوں اعتبار سے ہے۔ اردو جانیں گے اسلام سے جڑے رہیں گے، اردو نہیں جانیں گے تو پھر وہ بہت حد تک کٹے رہیں گے۔ ایک اعتبار سے دینی اعتبار سے بھی ہے، اور دوسرے اعتبار سے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ اپنے بچوں کو اردو سبجیکٹ دلائیں، سنسکرت نہ دلائیں۔ کیوں؟ ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اردو کی سیٹیں خالی جا رہی ہے، ہر لائن میں اردو کی سیٹیں خالی جا رہی ہے، کیونکہ اردو پڑھنے والے آئے نہیں کوئی۔ خاص طور سے اردو سے ہی دلوائیں، اس لیے اپنے بچوں کو اردو سے جوڑیں تو اس لائن سے بھی فائدہ ہے، نوکری کی لائن سے بھی کہ ہر لائن کی سیٹیں خالی جا رہی ہے، نمبر بھی اچھا خاصا آ جائے گا، اور دین کے لائن سے بھی ہے کہ جب اردو جانیں گے تو دینی علوم سے وابستہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔